اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم، لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی ایک ایسا مجرب اور پاورفل وظیفہ بتانے والا ہوں جو خاص کر کے شادی کے لیے ہونے والا ہے۔ اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کے اثرات اور اس کا فائدہ بہت ہی زیادہ آپ کو حاصل ہونے والا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں۔ معزز سامعین اکرام، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی زیادہ پاورفل اور مجرب وظیفہ بتانے والا ہوں جو آپ کو رمضان المبارک کے اسی مہینے میں اور کچھ خاص دنوں میں کر لینا ہے۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، ایک دن کا عمل ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بے پناہ برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ یہ وظیفہ، یہ عمل خاص کر کے شادی کے لیے ہے۔ جن مرد عورت کی شادی نہیں ہو رہی ہے، جو بھی لڑکا یا لڑکی ہے اور اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کسی بھی وجہ سے ہو، چاہے وہ گھریلو جھگڑے کی وجہ سے ہو، چاہے وہ حسد اور نظر کی وجہ سے ہو، چاہے وہ جادو سحر کی وجہ سے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو، اگر شادیاں نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس وظیفہ کو، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات بتا دوں، جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے یہ وظیفہ خود لڑکا یا لڑکی بھی کر سکتی ہے، اس کے علاوہ ان کے گھر میں کوئی بھی اپنے بیٹی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے بہن کے لیے کر سکتے ہیں، یعنی ماں باپ بھی کر سکتے ہیں، بھائی بہن بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بس نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے بھائی کے لیے، یا میں اپنی بیٹی بیٹا کے لیے، یا میں اپنے فلاں رشتہ دار کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں تاکہ اس کی جلد سے جلد شادی ہو جائے۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفہ کی برکت سے اور اس رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے بہت ہی زیادہ اثر دیکھنے کو ملے گا، اور اس کی وجہ سے بہت ہی جلد اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ مہیا فرمائے گا۔ رمضان المبارک کے اس دوسرے عشرہ میں 11 تاریخ سے لے کر 20 تاریخ کے بیچ میں کبھی بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ صرف ایک دن آپ کو عمل کرنا ہے، وہ بھی عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ کریں۔ تراویح کی نماز ادا نہیں کر پاتے تو تراویح کی نماز بغیر پڑھے صرف عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کرتے ہیں۔ اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھتے تو نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتے تو ایسی صورت میں بھی آپ عشاء کی نماز کا ٹائم دیکھ لیں کہ کب ہوتا ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ صرف ایک دن ہی آپ کو یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ وضو کریں گے۔ پہلے سے وضو ہے تو کوئی بات نہیں، اگر وضو نہیں ہے تو پہلے وضو کریں گے۔ وضو کرنے کے بعد کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھنے کے بعد شروع میں 111 مرتبہ، یاد رہے 111 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے۔ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو، جو درود پاک آپ کو یاد ہو، وہ درود پاک آپ 111 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ 27 مرتبہ پڑھیں گے، 27 ٹائم، 27 مرتبہ، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں گے۔ اس طرح سے آپ کو پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص ہے، اسی کو آپ 27 مرتبہ پڑھیں گے۔ 27 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر اخیر میں آپ کو 101 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں۔ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو وہ درود شریف 101 مرتبہ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو، اس آیت کریمہ کو آپ 101 مرتبہ پڑھیں گے۔ یاد رہے 101 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، اور اس طرح سے دعا کریں گے کہ یا الہ العالمین، میری شادی نہیں ہو پا رہی ہے، کسی بھی وجہ سے، جادو سحر کی وجہ سے یا دشمنی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، نظر کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، یا الہ العالمین میری شادی میں جو بھی رکاوٹ ہے ان تمام رکاوٹ کو ختم کر اور میرے لیے کوئی مناسب رشتہ مہیا فرما۔ اگر آپ اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے بھائی بہن یا ماں باپ، اپنے بیٹی بیٹا کے لیے کر رہے ہیں تو اس طرح سے کریں، یا الہ العالمین میں اپنے بچے
یا اپنی بچی کے لیے یہ وظیفہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. بہن اگر کر رہی ہے تو کہے کہ یا الہ العالمین میں اپنے بھائی کے لیے یہ وظیفہ کر رہی ہوں، یہ عمل کر رہی ہوں. بھائی کر رہا ہے تو کہے کہ یا الہ العالمین میں اپنی بہن کے لیے رشتہ کر رہا ہوں. تو اس میں جتنے بھی رکاوٹیں ہیں ان تمام کو ختم کر، ان تمام سے بری ذمہ کر، اور میرے بھائی بہن یا میرے اولاد کو نیک رشتہ عطا فرما، مناسب رشتہ مہیا فرما. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے یا آپ نے کسی رشتہ دار کے لیے کیا ہے تو اس کے لیے مناسب رشتہ مہیا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل. امید ہے آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں. ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے الوداع. اللہ حافظ.